لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فرمایا کہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دین اسلام کے اندر علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی رسول آئے، انہوں نے اپنی امت کو آ کر توحید کے بعد جو سب سے بڑا درس دیا تھا وہ علم ہی کا تھا کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم حاصل کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کو جانے۔ جیسے حقوق اللہ ہیں، اسی طرح حقوق العباد۔ حقوق اللہ وہ حق کہ جو اللہ کا حق ہے، اور اسی طرح حقوق العباد وہ حقوق کہ جو انسان کے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو حقوق اللہ کا علم اور حقوق العباد کا علم انسان کو تب ہی پتہ چل سکتا ہے جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کو سیکھے گا، علم کو سیکھے گا۔ اس لیے علم کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جس شخص کے پاس علم نہیں، وہ یا تو خود بھی گمراہ ہوگا اور یا پھر ساتھ لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اسی لیے علم کا سیکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ اور اس بات کی بھی دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے جاہلوں میں سے نہ بنا دینا۔ یعنی انسان جہالت کے اندر آ کر، لا علمی کے اندر آ کر ایسے ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ انسان کو وہ جہنم کے اندر لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے علم کا سیکھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اور جو شخص علم نہیں سیکھتا پھر وہ گمراہ ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھوڑے پر سوار تھے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ تو آپ کو دیکھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا، اے معاذ ادھر آ۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں اپنے پیچھے بٹھایا، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں بالکل آپس میں مل رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، اے معاذ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے کہا، اللہ کے رسول آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا، اے معاذ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ جب بندے اللہ کی عبادت کریں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ بندے اپنے رب ہی کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی کس لیے کیا؟ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اسی لیے کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، اللہ کی عبادت کریں۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ تو یہ اللہ کی عبادت انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں کیسے اللہ کی عبادت کروں؟ تو اس کے لیے علم کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جس شخص کے پاس علم نہیں ہوتا وہ گمراہ ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، آپ علیہ السلام نے ایک قافلے کو جنگ کے لیے روانہ کیا۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ جنگ کے لیے گئے، رستے میں شام ہوئی، ایک صحابی تھا کہ جو اپنی سواری سے نیچے گرا تو اس کے جسم کے اوپر زخم آ گئے تھے۔ اب رات کو وہ سویا تو اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا۔ اب جب اس کے اوپر غسل واجب ہوا تو فجر کی نماز کے لیے جب وہ اٹھا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس طرح میرے ساتھ رات کو معاملہ ہوا ہے تو مجھے غسل کی ضرورت ہے، اب بتاؤ اگر میں غسل کرتا ہوں تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ میری موت واقع ہو جائے گی، اور اگر میں غسل نہیں کرتا تو نماز کا معاملہ ہے، نماز کو میں نے پڑھنا ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا نہیں،
بلکہ تم نے غسل ہی کرنا ہے، چاہے تکلیف جتنی زیادہ کیوں نہ ہو، تم نے غسل ہی کر کے نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو اس صحابی نے پھر غسل کیا، تو اس غسل کے نتیجے کے اندر اس صحابی کی موت واقع ہو گئی۔ تو جب وہ سارے قافلے والے جب نبی علیہ السلام کے پاس جب واپس گئے تو نبی علیہ السلام نے سب قافلے والوں کو دیکھا تو کہا کہ مجھے ایک نوجوان نہیں نظر آ رہا۔ تو ان قافلے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایسا معاملہ پیش ہوا کہ وہ ہم رات کو سوئے، وہ شخص گر گیا تھا، اسے زخم آئے تھے، تو وہ اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا تھا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اب میں کیسے کیا کروں؟ تو ہم نے اسے یہی مشورہ دیا کہ تم جو ہے غسل کرو۔ تو اس غسل کرنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اسے قتل کیا ہے، کیا تمہیں اگر مسئلے کا نہیں پتہ تھا تو تم اہل علم کے پاس جاتے، تم نے اسے قتل کیا ہے۔ تو جب انسان کو خود علم نہ ہو، اگر ان لوگوں کو پتہ ہوتا، جیسے کہ اگر انسان بیماری کی حالت کے اندر ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، تو اس نے تیمم نہیں کیا بلکہ ان سب نے اسے مشورہ دیا کہ تم غسل کرو، تو اس غسل کی حالت کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو شریعت نے آسانیاں رکھی ہیں۔ تو اسی طرح ایک دوسرا واقعہ بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ایک بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تاجر شخص تھا، اب وہ تجارت کیا کرتا تھا، اس کے اوپر زوال آ گیا۔ ظاہری بات ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ انسان کے اوپر دن پھیر پھیر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لاتا ہے، کبھی اللہ بہت زیادہ مال دیتا ہے، کبھی چھین لیتا ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ پیش آیا۔ تو وہ تاجر تھا، زوال آتا رہا، اس کی تجارت ختم ہوتی گئی، حتیٰ کہ وہ ایک عالم کے پاس چلا گیا۔ اب اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں جو تجارت کیا کرتا تھا اب میرا مال کم ہو گیا ہے، اب حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گیا کہ میں مقروض ہو چکا ہوں۔ تو اس عالم نے اسے مشورہ دیا کہ میں تمہیں ایسی تجارت بتاتا ہوں کہ جو بڑی ہی فائدہ مند ہے۔ تو اس نے کہا بتائیں آپ۔ تو اس عالم نے اسے یہ کہا کہ تم اس بستی کو چھوڑ دو، فلاں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ اور وہاں پہ جا کے عبادت کرو۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر فلاں جو ایک پہاڑ کے کونے پر چلا گیا تھا، جیسا کہ ان کی عبادت کا طریقہ تھا۔ تو جب وہ عبادت کرنے کے لیے وہاں پہ گیا تو اس کی ماں جو تھی وہ بڑی پریشان ہوئی کہ بیٹا 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، گھر پہ واپس ہی نہیں آیا۔ اب ماں کی ممتا جاگی، اب ماں اپنے بیٹے کی تلاش کے لیے نکلتی ہے۔ اب جب ماں اپنے بیٹے کی تلاش کے لیے نکلی تو وہ لوگوں سے پوچھتی ہے، ہائے لوگوں مجھے بتاؤ میرا بیٹا کہاں پہ گیا، کسی نے دیکھا ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے فلاں جگہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے وہاں پر ہو۔ وہ ماں آگے چلتی ہے، جاتی ہے، پھر پوچھتی ہے، اے گاؤں کے لوگوں مجھے بتاؤ میرا بیٹا اگر کسی نے دیکھا ہو؟ تو اس گاؤں کے لوگوں نے کہا ہم نے فلاں جگہ جاتے دیکھا ہے۔ اسی طرح کرتے 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 اس کے دروازے تک پہنچ گئی۔ اب جب اس کے دروازے پہ پہنچی تو اس کا بیٹا جو تھا وہ نماز ادا کر رہا تھا۔ تو ماں جب باہر جاتی ہے تو باہر دروازہ کھٹکاتی ہے اور کہتی ہے، یا جریج، اے میرے بیٹے دروازہ کھول، میں تیری ماں آئی ہوں۔ تو بیٹا آگے نماز کی حالت کے اندر ہے، اور نماز بھی نفلی نماز۔ اب بیٹا نماز کی حالت کے اندر ہے اور بیٹا اپنے جی میں یہ کہتا ہے، اللہم امی صلاتی، اے اللہ ایک طرف تیری ماں میری ماں ہے اور ایک طرف تیری نماز ہے، میں کیا کروں؟ اب ماں اسے کہتے رہی ہے میرے بیٹے دروازہ کھول، لیکن وہ نماز کے اندر ہی رہا۔ ماں واپس چلی گئی۔ پھر دوسرا دن ہوا، پھر ماں آتی ہے، آ کر دروازہ کھڑکاتی ہے، کہتی ہے میرے بیٹے میں تیری ماں آئی ہوں، دروازہ کھول، یا جریج دروازہ کھول، میں تیری ماں آئی ہوں۔ اس نے پھر یہ کہا، اللہم امی و صلاتی، اللہ ایک طرف تیری نماز ہے اور دوسری طرف میری ماں ہے، میں کیا کروں؟ اب پھر وہ ماں چلی گئی۔ لیکن جب تیسرے دن آئی اس کی ماں تو آ کے دروازہ کھڑکاتی ہے، وہ نہیں کھولتا۔ تو ماں کی ممتا جاگی، ماں کو بڑا ہی غصہ آیا اس بات پر کہ میں اس کے پاس 3 دفعہ آ گئی ہوں، 3 دن میں 3 دفعہ آ گئی ہوں، یہ دروازہ کیوں نہیں کھولتا؟ تو جاتے ہوئے ماں نے ایک بددعا دے دی اسے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں، اگر وہ دعا کریں یا بددعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا فرمایا کہ ایک روزے دار، اگر روزے دار جب دعا کرتا ہے اپنے رب سے، اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے۔ تو روزے کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چند ایام ہمیں باقی دیے ہیں، ان کے اندر زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔
تو دوسرا فرمایا کہ مسافر، اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو رائگاں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو بھی ہر صورت قبول کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ والدین کی دعا، ماں باپ کی دعا، یہ اولاد کے حق میں یا بدعا ہو یا دعا ہو، یہ ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دعائیں دیا کریں، نہ کہ بدعائیں۔ جیسا کہ عبد الرحمن السدیس ہیں جو مکہ کے امام ہیں، اب دیکھیے اپنی ماں کو بڑا تنگ کیا کرتے تھے، لیکن ماں نے ایک دن تنگ آ کر کیا کہا، اے میرے بیٹے جا تو یہ اللہ کعبے کا امام بنا دے۔ آج وہ کعبے کے امام ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا کو قبول کیا، تو فرمایا کہ ماں کی دعا، والدین کی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اب ماں نے جو اسے بدعا دی تھی، یا جریج بدعا کیا دی تھی، بدعا بھی دی تو بڑی ہی خطرناک دی۔ بدعا یہ دی، اے جریج تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ تو کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ استغفر اللہ، کتنی سخت بدعا دے دی، کہا کہ اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی اے میرے بیٹے جب تک تو کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو پھر ایک وقت ایسا آیا، اسی گاؤں کی ایک لڑکی نے جریج کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ یہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ اس فلاں عبادت گزار کا ہے۔ اب جب گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلا، ہم تو اسے بڑی ولی اللہ سمجھتے تھے، یہ تو بڑا عبادت گزار تھا کہ جو ایک سائڈ پہ بیٹھ کے عبادت ہی کر رہا ہے، ہم سے الگ ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے تھے، وہ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے تھے شاید ہمارے گاؤں کے اندر یا ہمارے محلے کے اندر جتنی برکتیں آتی ہیں ساری جریج کی وجہ سے آتی ہیں کہ وہ بڑا عبادت گزار ہے۔ تو جب ان لوگوں کو یہ پتہ چلا، اس عورت نے یہ الزام لگایا کہ جریج نے بدکاری کی ہے، تو ان گاؤں کے لوگوں نے جریج کو پکڑا اور خوب مارا، حتیٰ کہ بادشاہ تک یہ خبر پہنچ گئی کہ فلاں عبادت گزار جو ہے نا اس نے ایک خاتون کے ساتھ جو بدکاری کی ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ اس جریج کو، اس عبادت گزار کو، اس ولی اللہ کو وہاں پہ مارو، مار کے اسے اس کے پاؤں پہ رسیاں باندھ کے گھسیٹتے ہوئے میرے شاہی محل کے اندر لے کر آؤ۔ تو اسی طرح ہوا، اسے جریج کو مارا گیا، اسے مار کر شاہی محل کے اندر لے کر آیا گیا۔ تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جریج کہتا تھا کہ یہ جو میرے اوپر یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا، یہ تمہارا کوئی قصور نہیں، اے دنیا کے لوگوں یہ تمہارا کوئی قصور نہیں، اصل یہ میری ماں کی مجھے بددعا ہے۔ اس نے بڑی صفائیاں اپنی پیش کی کہ میں نے نہیں کیا، لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے، انہوں نے کہا تم نے ہی یہ کیا ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب وہ بچہ جنا گیا، جب وہ پیدا ہو گیا، تو اس نے ماں کی گود کے اندر، اس فاحشہ عورت کی جو تھی، اس ماں کی گود کے اندر اس نے یہ بات کہی کہ یہ جو میں ہوں یہ جریج کی اولاد نہیں ہوں۔ اور تاریخ انسانی کے اندر 3 بچے ایسے ہیں کہ جو ماں کی گود کے اندر ہی بولے، ان میں سے ایک جریج ہے۔ جریج کے وہ خاتون کی جس کے پیٹ کے اندر جریج الزام لگایا گیا تھا کہ یہ جریج کا بچہ ہے، وہ بچہ بھی بولا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر بولے تھے، اپنے ماں کے قدموں ہاتھوں کے اوپر بولے تھے جب ان کے قوم نے ان کے خلاف سازش کی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اور روئی جا رہے ہیں اور اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو کہ اگر جریج کو اس بات کا پتہ ہوتا، میں نے بات کی تھی علم کی، اگر جریج کو اس بات کا پتہ ہوتا کہ نفلی عبادت جب ہو، اگر والدین کوئی پکار لگائے، اگر بگلائیں اپنی طرف، تو نماز کو چھوڑ کر اپنے والدین کی دعا کو سنا جائے گا، نہ کہ نماز کو پورا کیا جائے گا۔ اگر نفلی نماز ہو رہی ہو، اگر انسان پڑھ رہا ہو تو والدین آواز دے تو نفلی نماز کو چھوڑ کر اپنے والدین کی آواز کے اوپر لبیک کہا جائے گا۔ لیکن جریج نے اس مسائل کو نہیں سنا تھا، جریج نے صرف فضائل سن رکھے تھے کہ فضیلت یہ ہے، فضیلت یہ ہے۔ اگر اس کے پاس علم ہوتا تو وہ اتنی مشکلوں کے اندر نہ آتا۔ تو علم کا حاصل کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے شاگردوں کو ایک نصیحت کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اے میرے شاگردوں تم عالم بنو، سب سے پہلا درجہ کہ تم عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو کم از کم متعلم بن جاؤ، اور فرمایا کرتے تھے اگر تم متعلم بھی نہیں بن سکتے تو کم از کم ان دین والوں کو سننے والے بن جاؤ۔
اور چوتھا درجہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نہ عالم بن سکتے ہو، نہ متعلم بن سکتے ہو، نہ تم ان دین والوں کو سن سکتے ہو، تو فرمایا کہ چوتھا درجہ پھر ان جانوروں کا ہوتا ہے کہ جو زمین کے اوپر چلتے ہیں، انہیں کوئی عقل نہیں ہوتی، انہیں کوئی شعور نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر وہ کہتے ہیں کہ عالم بنو، متعلم بنو، یا دین کو سیکھنے والے بن جاؤ، یا پھر اس دین والوں کو سننے والے بن جاؤ۔ اور پانچواں درجہ وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ تم ان دین والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر کوئی شخص عالم نہیں بن سکا، اگر وہ متعلم بھی نہیں بن سکتا، وہ سارے عالم بھی نہیں بن سکتے، متعلم بھی نہیں بن سکتے، لیکن کم از کم سننے والے ضرور بن سکتے ہیں۔ ان دین یہ جو درس ہوتے ہیں، جمعے ہوتے ہیں، ان کو کم از کم سننے والے بن جاؤ۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر تم نہ عالم بن سکتے ہو، نہ متعلم بن سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، اگر تمہارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، تو پھر تم کم از کم اپنی زبانوں سے انہیں کوئی تکلیف نہ دو، اپنی زبانوں کو خاموش کر لو، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ یہ روح زمین کے سب سے معزز ترین شخص ہوتے ہیں۔ یہ جو عالم ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے جو ہوتے ہیں وہ علماء ہی ہوتے ہیں۔ تو دین کا علم حاصل کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر نہیں انسان سیکھ سکتا تو کم از کم سننے والا بن جائے، کم از کم ان سے محبت کرنے والا بن جائے، ان کے خلاف اپنی زبانیں کھولنے والا نہ بنے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان دین والوں سے محبت کرنے والا بنائے، عالم بنائے، اگر عالم نہیں تو کم از کم متعلم ہی بنا دے، اور اسی طرح اگر متعلم نہیں تو کم از کم سننے والا۔ یہ تو آسان سے کسی جگہ پہ بیٹھ کے کسی کو سن لیا جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ دعا کر دوں۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہی یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، اے اللہ ہم نے جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں، اللہ جن گناہوں کو ہم جانتے ہیں یا جن گناہوں کو نہیں جانتے، اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ جو ہمارے والدین جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے والدین زندہ ہیں، اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جتنے مریض ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما، اے اللہ جتنے مریض ہیں سب کو صحت عطا فرما، جتنے ہسپتالوں کے اندر گھروں کے اندر بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما، اے اللہ جو روحانی طور پر بیمار، جسمانی طور پر بیمار، سب کو صحت عطا فرما، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ تیرا فرمان ہے کہ جو میرا بندہ مجھ سے 3 بار جنت کا سوال کرے یا 3 بار جہنم سے پناہ مانگے، میں اسے جنت دے دیتا ہوں اور جہنم سے اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہمارے بچوں کو متقین کا امام بنا، اے اللہ ہمارے بچوں کو متقین کا امام بنا، اے اللہ ہم اپنے بچوں کے گناہوں کی اللہ اپنی طرف سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے بچوں کے بھی گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے بچوں سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ ہم اپنے بچوں کی طرف سے تیرے سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو بھی معاف فرما دے۔
اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اسی طرح اکٹھے فرما جیسے آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اسی طرح اکٹھے فرما جیسے ہم آج یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمیں جنت میں حضرت عمر فاروق کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس مسجد کو تا قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ اس مسجد کو تا قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرنے والے اے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرنے والے، جو اس مسجد کو آباد کرنے والے اے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ ان کے گھروں کی جو مشکلات ہیں اللہ ان کی آسانیوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جب ہمیں موت آئے تو موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔